بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وما يقوم مقامهما أي العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين من العلل التسع علتان مکررتان۔ شرح جامی سبق نمبر 53، اور یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں اسباب منع صرف میں دو علتیں، یعنی اسباب منع صرف کسی چیز کے لفظ کلمے کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو علتیں ہوں گی، دو سبب ہوں گے، وہ علتیں بنیں گے۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن میں ایک سبب قائم مقام دو اسباب کے دو علتوں کے قائم مقام ہو کر وہ اس کو غیر منصرف بنائے گا، اور یہ صرف دو ہی ہیں۔ ایک جمع منتہی الجموع ہے، جمع منتہی الجموع، اور دوسرا ہے تانیث الف مقصورہ و ممدودہ۔ تو الف ممدودہ حمراء، الف مقصورہ حبلہ، ان میں ایک سبب قائم مقام دو کے ہوگا۔ اچھا، اب ایل علت الواحدہ، یہ مصنف نے ما کا مصداق بتایا ہے کہ ما یقوم مقامہما، تو اس کا مصداق بتا دیا ہے۔ اور علتانی، یہ دو سوالوں کا جواب ہے۔ سوال اول یہ ہوتا ہے کہ جب علتیں فقط دو ہیں تو ماتن کو پھر یہاں تعریف کے اندر ادات حصر لانے چاہیے تھے، نفی اور اللہ، اس حرف استثناء کہ یہ دو ہی ہیں، تو کیوں نہیں لایا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ما یقوم مقامہما سے مراد وہ دو علتیں ہیں جو قائم مقام بننے والی ہیں، یعنی ایک علت قائم مقام دو کے۔ تو اب یہ ما یقوم مقامہما ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے، تو یہ عام ہے، اور الجمع و الف التانیثی، اور یہ جمع منتہی الجموع اور یہ الف ممدودہ مقصورہ، یہ دونوں اس کی خبر بن رہے ہیں، اور یہ خاص ہیں۔ تو یہ اس طرح لازم آئے گا حمل الخاص علی العام، خاص کا حمل عام کے اوپر، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے الحیوان انسان نہیں کہہ سکتے نا، تو کیونکہ انسان خاص ہے تو اس کا حمل حیوان عام پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے یہاں پر بھی خاص کا حمل عام پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان دونوں کا جواب مشترکہ یہ دیا ہے کہ علتانی یعنی مطلب جمع اور الف تانیث، یہ جو جمع الف مقصورہ الف ممدودہ دونوں، ان میں عطف مقدم ہے ربط سے، اور عطف جب مقدم ہو ربط سے تو اب بار بار پڑھ چکے ہیں وہ مفید للحصر، حصر کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اس بات کا فائدہ بھی دیتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا جو ہو، معطوف اور معطوف علیہ ان کا مجموعہ پیچھے مل کر خبر بن رہا ہے، مجموعہ۔ تو جب مجموعہ مل کر خبر بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا حمل العام علی العام، اور عام کا عطف عام پر جائز ہوتا ہے، عام کا عطف عام پر جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا یہ سوالات دونوں اشکالات ختم ہو گئے۔ مکررتانی، یہ سوال ہے کہ ایک علت کا قائم مقام دو علتوں کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ غیر منصرف پر جب کسر و تنوین نہیں آتا تو نہ آنے کی وجہ آپ نے پیچھے بتائی تھی، مشابہت فعل کے ساتھ ہے، تو فعل کے اندر دو فرعیتیں ہیں تو ادھر بھی دو فرعیتیں ہونی چاہیے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں جمع منتہی الجموع میں ایک سبب قائم مقام دو کے، تو ایک سبب تو ایک فرع ہوئی، ایک چیز ہوئی، ایک علت ہوئی، تو اس کی فرع بھی ایک ہوئی، تو ایک فرع کے ساتھ تو یہ فعل کے ساتھ مشابہت نہ رکھ سکا، صحیح، اس میں تو دو فرعیں ہوتی ہیں، تو پھر فعل کے ساتھ جب اس کی مشابہت نہ رہی، کمزور ہو گئی یا ختم ہو گئی، تو پھر وہ فعل والی خصوصیت اس میں کسرہ و تنوین نہ آنے والی ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیا ہے کہ ان دو علتوں میں علیت کا تکرار ہوتا ہے۔ کیسے تکرار ہوتا ہے؟ یعنی جس کی وجہ سے دو فرعیتیں یہاں پر تکرار کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ مثلا کیسے؟ جمع منتہی الجموع ہے نا، اس کو آپ دو طریقوں سے دیکھ لیں، یا تو اس میں جمعیت کا تکرار حقیقتاً ہے یا حکماً ہے۔ اگر حقیقتاً مانیں تو یوں ہوگا کہ جیسے اکالب یہ جمع ہے اکلوبن کی، اکلوبن جمع ہے کلبن کی، تو دیکھیں جمع کی جمع، گویا جمع منتہی الجموع کا مطلب جمع کے انتہائی وزن، نہائی وزن، جمع کا آخری وزن، آخری سٹاپ۔ تو پہلے
کلب واحد تھا اس کی جمع اقلوبن ہوئی تھی، اور اقلوبن کی جمع جا کے اقالب ہوئی ہے، تو آخری سٹاپ ہے جمع کا، جمع مدل جمع۔ ایسے ہی اساور ہوئی اسفرتن کی جمع، اور اسفرتن جمع ہے سوارن کی، کنگن شنگن۔ اور اناعیم یہ جمع نعام کی، اور وہ آگے جمع ہے نعم کی، تو اس لحاظ سے جمع کی جمع ہو گئی۔ تو جمع کی جمع گویا ایک جمع ہے اور ایک جمع کا آخری وزن ہے، دو چیزیں آ گئی ہیں یہاں پر۔ اور حکمن بھی اگر اس کو لیں تو پھر بھی تکرار جمع اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیسے کہ ان کا جو وزن ہے ان مذکورہ جموع کے موافق کوئی بھی ہوگا، حروف کی تعداد میں، حرکات میں، سکنات میں، تو ہم وزن صرفی نہیں دیکھیں گے، بس جو بھی ان کے وزن پر آئے گا تو ہم اس کو جمع مدل جموعی کہیں گے۔ گویا یہ سانچہ ہی ایسا ہے کہ اس میں صرفی وزن کو نہیں دیکھا جائے گا، بس سانچے کو دیکھا جائے گا، ظاہری وزن سوری کو دیکھا جائے گا۔ جیسے مساجد، جیسے مفاعل ہو پھر بھی جمع مدل جموع ہے، مفاعیل ہو اور پھر بھی ایسے ہی ہے، افاعل ہو افاعیل ہو پھر بھی ایسے ہی ہے، فعالل ہو فعالیل ہو پھر بھی ایسے ہی ہے، فاعل رسائل فاعل، جیسے یہ بھی جمع مدل جموع، یہ وزن ہی جمع مدل جموع کا ہے گویا۔ تو ایک جمع ہو گئی اور دوسرا جمع کا آخری وزن ہو گیا، تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ہے یہ دونوں چیزیں آ گئی، یعنی ایک جمع بھی آ گئی اور دوسرا جمع کا وزن ایسا لازم ہے کہ جو بھی اس وزن پر آئے گا تو اس میں ہم جمع صرفی نہیں دیکھیں گے، جمع سوری دیکھیں گے، بس اس کی حرکات و سکنات اور حروف کی تعداد اور ظاہری سانچہ اس کے ساتھ ملتا ہے تو ہم اس کو جمع ہی کہیں گے۔ تو گویا جمعیت اس کو لازم ہو گئی، ایک جمع کا وزن ہو گیا اور ایک جمعیت اس کو لازم ہونا۔ گویا یہاں پر در حقیقت دو علتیں، دو سبب پائے گئے، تو دو فرعیتیں پائی گئیں اس لحاظ سے۔ تو ایسے ہی تانیث کے اندر اگر جا کے ہم دیکھیں تو تانیث میں بھی یہی ترتیب ہے، وہاں بھی ایک تانیث الف ممدودہ مقصورہ میں ایک تانیث وہ علت بن رہی ہے، اور دوسرا تانیث اس کو لازم ہونا، وضعاً اس کو لازم ہونا بطور وضع کے، تو اس وجہ سے وہ یہاں پر بطور وضع کے، یعنی مطلب حمرا حبلا یہ مؤنث بھی ہے اور مؤنث کو لازم بھی ہے، جب بھی کہ وزن آئیں گے تو ہم اس کو مؤنث شمار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ مؤنث کی استعمال نہیں بھی ہوتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا اشیاء، ارطاء، لیکن ان کی مشابہت کی وجہ سے ہم ان کو بھی اسی ترتیب پر لے آتے ہیں۔ تو گویا ایک تانیث ہے اور دوسرا تانیث کا لزوم ہے، لزوم تانیث، یہ دو علتیں، دو سبب در حقیقت اندر پائے جا رہے ہیں۔ البالغ الی صیغۃ منتہی الجموع، یہاں ایک سوال مقدر کا جواب ہے، مسلمون اور رجال، اس میں بھی جمعیت کیا ہے؟ جمعیت موجود ہے، مسلمون بھی جمعیت ہے، جمع مذکر سالم، اور رجال جمع مکسر، اس میں بھی جمعیت ہے، اور تو پھر جمعیت اس میں بھی ہے تو اس کو بھی دو سببوں کے قائم مقام کر کے آپ غیر منصرف پڑھیں ان دونوں کو۔ تو جواب دیا بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جمع سے مراد مطلق جمع نہیں ہے، جمع منتہی الجموع ہے، جس کے ہم نے اوپر وزن بتا کے آ چکے ہیں، تو آپ ہر جمع کو لے کے کدھر سے آگے، جمع مکسر کو اور جمع سالم کو۔ لا مطلقاً، یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے، قائمتن میں تانیث موجود ہے، اور تانیث ایک سبب کا مقام دو کے جیسے ہونا چاہیے، اس کو بھی تو غیر منصرف ہونا چاہیے اس کو۔ تو جواب دیا بھائی تانیث سے مراد ہر تانیث نہیں ہے، اس کی بعض اقسام مراد ہیں، اور یہاں پر ہماری مراد دو قسمیں ہیں، الف ممدودہ حمراء، الف مقصورہ حبلا۔ تو باقی تانیثوں کو آپ پیچھے کر دیں، تانیث لفظی ہو گئی، معنوی ہو گئی، سماعی ہو گئی، اس کو آپ چھوڑ دیں، لفظی میں دائے تانیث والی کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، ورنہ یہ الف ممدودہ مقصورہ یہ خود بھی تانیث لفظی میں ہی آتے ہیں۔ لازمتان للکلمۃ وضعاً، یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے کہ جس طرح لزوم تانیث الف مقصورہ اور ممدودہ والی میں پائی جاتی ہے تانیث، لزوم تانیث، ایسے ہی تائے تانیث میں بھی پائی جاتی ہے، حالانکہ عالمیت میں تو عالمیت کی صورت میں اس کو بھی پھر آپ جو ہے ایک سبب کو قائم مقام دو سببوں کے ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیوں نہیں بناتے اس ترتیب سے؟ تو مثلا حذیفہ، عائشہ، خزامہ، حذافہ، حذیفہ اور اسامہ، اس طرح کے لفظ جو ہیں نا،
ان کو بھی ہونا چاہیے ایک کہ تانیث کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو قائم مقام دو کے کر لیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لزومی تانیث بمنزل سبب کے ہوتا ہے، بمنزل سبب کے. جیسے لزومی جمعیت جمع متعلق جموں میں لزومی تانیث ان میں، تو اس میں لزومی تانیث اب مثلا اس میں لزوم وضعی اس میں ہے، تو اصل وضع میں یہ یعنی تائے تانیث اس کے اندر ایک یعنی تانیث بھی ہو اور تانیث لزوم تانیث بھی ہو، تو یہ علی ممدودہ مقصورہ میں ہوتا ہے. باقی تائے تانیث والی جو چیز الفاظ ہیں اس میں تانیث تو ہوتی ہے لیکن تانیث عارضی ہوتی ہے اور لزوم تانیث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اتنی قوت والی نہیں ہوتی کہ وہ ایک قائم مقام دو کے ہو سکے سبب. آپ دیکھیں نا مثال کے طور پر تائے تانیث صرف مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتی کہ عائشہ، حفصہ وغیرہ، وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حذافہ، حذیفہ، اسامہ. ٹھیک ہے، تو مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ جو الف ممدودہ مقصورہ ہے، حمرا، حبلہ، اس طرح کے لفظ یہ عام طور پر آپ دیکھیں صرف مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے.